بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت مصیبت میں گھرے رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت ہمارے سر پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، رزق کی تنگی ہے اور بہت سے مسائل ہیں۔ تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے لیے ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بکری چلانے والا بکری چلا رہا ہوتا ہے اور وہ بکری جب پات سے ہٹ جاتی ہے تو وہ اس بکری کو ہکاتا ہے، پھر وہ کسی اور طرف بھاگتی ہے، وہ وہاں سے ہکاتا ہے، پھر وہ کسی اور طرف بھاگتی ہے، وہ وہاں سے ہکاتا ہے، بالآخر جب تک وہ اس پات پہ نہیں آ جاتی جس پات پہ اسے چلنا ہے، وہ اسے ہکاتا رہتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کبھی مارتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بکری اپنے لحاظ سے یہ سمجھتی ہے کہ یار میں تو مصیبت میں گھری ہوئی ہوں، میں جہاں جو چاہتی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں، جہاں جانا چاہتی ہوں، مجھے پھر مار پیٹتی ہے، پھر میرے لیے مصیبت ہے۔ یا اگر آپ دیکھیں کہ کسی مرغے کو آپ دڑبے میں بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب ان کو ہکا رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، پھر بڑی مشکلوں سے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، جہاں ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر آتے ہیں۔ تو سیم ایز اٹ از ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اللہ ہمیں ہم سے کیا چاہ رہا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے زندگی میں۔ اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو ساری زندگی مار پٹتی رہے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیوں پٹے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ کیوں مشکلیں اور کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ انسان یہ کام کرے۔ تو جب تک وہ کام نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہکاتا ہے جیسے وہ بکری کو ہکا کے رستے پہ لانا چاہتا ہے، تو اسی طرح اللہ بھی ہمیں ہکا کے رستے میں لانا چاہتا ہے کہ تم اس رستے پہ چلو جس رستے پہ اللہ چاہ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایشوز ہیں۔ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گائے کو آپ جب کسی ٹرک پہ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیچھے سے اسے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتی ہے مجھے مارا جا رہا ہے، مارا نہیں آ رہا، اسے اوپر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اب اس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ اوپر کی طرف جائے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے گھر پہ، صحیح، اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ اوپر کی طرف جائے، وہ اپنے جگہ پہ بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مار پٹ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہاری یہاں پر اب نہیں ہے جگہ، اب تم اوپر کی طرف جاؤ، اوپر کی منزل پہ جاؤ۔ تو وہ اس وجہ سے اسے پٹ رہی ہوتی ہے مار۔ تو ہر کوئی اپنا کھاتا سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا مقدر ہے اور کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ کے دل میں اللہ پاک ڈالے گا۔ اگر آپ جستجو کریں گے اللہ آپ کے دل میں ضرور ڈالے گا، اور رات میں اللہ سے خوب باتیں کیا کریں۔ تو اللہ سے جب آپ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل میں ڈالنا شروع کرے گا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ وہ کام جب کریں گے تو آپ کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو سمجھے۔ ہر شخص کا اللہ سے الگ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نیچے والی منزل میں اس کا الگ تعلق ہے، ایک اوپر ہے، ایک کا درجہ اور اوپر ہے، ایک کا درجہ بہت اوپر ہے۔ تو ہر کسی کا اللہ سے الگ الگ تعلق ہے۔ انسان کو اپنے تعلق کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکلیں مصیبتیں آپ سے ٹل جائیں گی۔ اصل میں یہ مشکلیں مصیبتیں نہیں ہیں، یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہکا کے رستے پہ لا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے بکری کو چھوڑ دیا، یار جہاں جاتی ہے جائے۔ اب کسی ڈاکو نے اس بکری کو پکڑ لیا، کسی شخص نے پکڑ لیا، اس نے کہا چلو بھائی اب اسے ذبح کرو، ذبح کرا، گوشت ووشت کھایا، برابر کر دیا۔ اب اس بکری کو دوبارہ زندہ کر کے جب لایا جائے گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ریورس کر دی، ریوائنڈ کر دی، اس کو پتہ ہوگا میں اگر رستے سے ہٹوں گی تو کوئی مجھے ذبح کر دے گا، تو وہ اسی شخص کو جو ہے نا دعائیں دے گی کہ یار تو صحیح مجھے ہانک رہا ہے، کیونکہ اس رستے پہ جو ہے نا وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ میں جاؤں اور یہ مجھے ذبح کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس پہ رحمت چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی ہکا کے رستے پہ لانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ اگر ہمیں چھوڑ دے گا پھر ایسے وقت سے ڈریں کہ اللہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے کہ بس جو تمہیں کرنا ہے اب کرو،
کیونکہ پھر اگر اس نے ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو پھر وہ ڈاکو جو کھڑا ہے شیطان وہ ہمیں پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ سے خوب دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے سیدھے رستے پہ چلا, سیدھا رستہ دکھا نہیں, سیدھے رستے پہ چلا. دیکھنا اور ہوتا ہے, پتہ تو آپ کو بھی ہے بھائی, دیکھ تو رہے ہیں آپ سیدھا رستہ کیا ہے, لیکن آپ چل نہیں رہے. تو آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. تو جب آپ سیدھے رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں آپ سے چلی جائیں گی. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بہت گہرا کریں اور تعلق کو سمجھیں کہ آپ سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں, اور جو چاہ رہے اللہ پاک آپ وہ کام کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی سے مصیبتیں بالکل ختم ہو جائیں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.